بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملفوظات حکیم الامت جلد 1، ملفوظ نمبر 118۔ سلسلہ عالیہ اشرفیہ کے لفظ سے کراہت۔ فرمائے کہ ایک صاحب کا خط آیا تھا کہ من جملہ اور مضامین کے یہ بھی لکھا تھا کہ مجھ کو بھی سلسلہ عالیہ اشرفیہ میں داخل فرما لیا جائے۔ میں نے جواب میں لکھا کہ اشرفی کے کیا معنی، اس کا کوئی جواب نہیں، کیا ٹھکانہ ہے اس تحزب کا۔ تحزب گروہ بندی، پارٹی بندیاں ہو رہی ہیں، دین میں بھی دنیا گھس رہی ہے۔ ملفوظ نمبر 119۔ سورہ یاسین کی فضیلت پر ایک شبہ کا جواب۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت، ایک مرتبہ جو شخص سورہ یاسین شریف پڑھے اس کو 7 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ فرمائے کہ 7 نہیں 10 کا ثواب ملتا ہے۔ عرض کیا کہ مجھ کو 7 ہی یاد تھا، مگر عرض کرنے سے غرض یہ ہے کہ ایک شخص نے تو صرف سورہ یاسین پڑھی اور ایک شخص نے 10 قرآن شریف پڑھے، تو کیا اس کا اور اس کا ثواب برابر ہوگا؟ جواب میں فرمایا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یاسین شریف پڑھنے سے اجر تو 10 ہی قرآن شریف پڑھنے کا ملے گا، مگر وہ انوار میسر نہ ہوں گے جو کامل 10 قرآن پڑھنے سے ہوں گے۔ اور صاحب غیب کی کس کو خبر ہے؟ انا عند ظن عبدی بی، کیا کچھ عطا فرما دیں، کوئی ان چیزوں میں ضابطہ تھوڑا ہی ہے۔ ملفوظ نمبر 120۔ حدیث العی من الایمان کا مطلب کلام بضرورت ہونا چاہیے۔ ایک اہل علم کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ صبح آپ کے پرچے کا جواب دے چکا ہوں، اس کو زبانی بھی سمجھ لیجئے گا۔ حدیث عی فی البیان کے ایمان میں سے ہونے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حدیث میں عی فی البیان کے ایمان میں سے ہونے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ مقصود کے بیان میں تو روانی ہوتی ہے اور غیر مقصود کے بیان میں انقباض۔ مثلا انسان کسی اور طرف متوجہ ہونے کی حالت میں کلام کرتا ہے تو اس کے کلام میں روانی نہیں ہوتی، بس اہل اللہ پر چونکہ خوف آخرت کا غلبہ ہوتا ہے اور ہر وقت اس کا دھیان رہتا ہے، لہذا ان کے کلام میں دل بستگی ہوتی ہے۔ خوف آخرت کے غلبے سے بیان کی روانی جاتی رہتی ہے۔ جیسے ضروری کلام میں جو کہ مقصود ہوتا ہے، آدمی انشراح اور بسط سے بولتا ہے اور روانی ہوتی ہے، اور غیر مقصود یا فضول کلام میں روک کر بستگی کے ساتھ بولتا ہے۔ ایسے ہی غلبہ خوف آخرت سے بضرورت ہی بولتا ہے تو خواہ اس کے عام کلاموں میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ اور اس کی محسوس مثال یہ ہے کہ کسی ایسے شخص سے جس کا زور کا پیشاب لگا ہو تقریر کرائی جائے تو ہرگز روانی نہ ہوگی۔ غیر مقصود میں رواں کلام وہی کر سکتا ہے جس پر خوف آخرت کا غلبہ نہ ہو، اسی کو کلام میں حظ ہوگا۔ ایسے ہی کلام کی برائی کرنا مقصود ہے جو محض حظ کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی لذت کے لیے۔ کلام بس ضرورت ہونا چاہیے، اس میں حظ کا درجہ نہ ہونا چاہیے۔ آدمی کو چاہیے کہ ضرورت کے درجے تک کلام کو رکھے۔ غیر ضروری کلام میں بڑے ہی نقصان ہیں۔ مزاح کے طور پر فرمایا، مگر ایسا بھی نہ ہو کہ ضروری کلام میں بھی اختصار کرنے لگیں۔ جیسے ایک شخص نے نماز کے اندر اختصار کیا تھا، وہ انقد کی نماز کہلاتی ہے، یعنی الحمد کے شروع کا الف اور ختم کا نون، اور قل هو اللہ کے شروع کا قوف اور ختم کی دال، یہ انقد کی قرات ہو گئی، انقد، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے خط میں مجھ کو لکھا تھا السلام علیکم الی آخرہ۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ کبھی ضروری کلام میں بھی اختصار کرنے لگیں اور چپ شاہ بن کر بیٹھ جائیں۔ آج کل اہل فہم دنیا میں بہت آباد ہے۔ یہ تنزن کا مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ آج کل سمجھدار لوگ بہت ہو گئے ہیں، یعنی مراد غیر اہل فہم، یعنی بے سمجھ لوگ دنیا میں زیادہ ہیں۔ آج کل اہل فہم دنیا میں بہت آباد ہے، مراد غیر اہل فہم،
جن کو عقل اور فہم دونوں کا حیضہ ہے، یعنی زبردستی اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار بتانے کا چکر، یا یوں کہیے کہ قحط ہے۔ غرض یہ کہ دونوں حالت میں حد اعتدال سے دور رہتے ہیں، اس لیے ہر بات میں دونوں حالت مطلب بہت زیادہ اگر بولتے ہیں تو بہت بولتے ہیں، نہیں بولتے تو بالکل ہی کم بولتے ہیں، اس لیے ہر بات میں اس کا خیال رہتا ہے کہ الٹی نہ سمجھ جائیں۔ ملفوظ نمبر 121، اصول کے مطابق خدمت کرنا۔ فرمایا ایک صاحب کا خط آیا ہے، میں نے ان کو بوجہ ان کی گڑبڑ کے لکھ دیا تھا کہ سوائے استدعاء دعا کے اور میری خیریت معلوم کرنے کے اور کوئی خطاب خط میں نہ کیا کرو۔ اس کے بعد کئی مرتبہ ان کے خطوط آئے، ان اصول کے پابند رہے۔ آج لکھا ہے کہ میرے لڑکی کی شادی ہے، مجھے رسوم مروجہ کے متعلق مسائل دریافت کرنا ہے۔ اطمینان تو حضرت ہی سے ہوتا ہے، مگر چونکہ اجازت نہیں، اس لیے کسی ایسے عالم کا پتہ تحریر فرما دے جو ان مسائل میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ فرمایا نہایت ہی سلیقے کی بات ہے جو طرز انہوں نے اختیار کیا، اب مجھ پر یہ اثر ہوا کہ راستہ بتاؤں گا۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اصلاح الرسوم دیکھنے کو لکھ دیا جائے۔ فرمایا کہ میری تجویز اس سے بھی بہتر تجویز ہے، یہ لکھ دیا ہے کہ یہاں کسی سے تعلق پیدا کرو، ان کو تم لکھو اور وہ مجھ سے مسائل پوچھ کر تم کو لکھ دیا کریں۔ یہ سہل راستہ نکل آیا، اس میں براہ راست خط و کتابت بھی نہ ہوگی، اور جو ان کا مقصود ہے کہ میں ہی مسائل بتاؤں وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ مجھ کو خدمت سے انکار نہیں، مگر چاہتا یہ ہوں کہ اصول سے کام ہو۔ بے اصولی سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، ایک تو خدمت کرو اور اوپر سے تکلیف اٹھاؤ، اور غلامی کرو، مجھ سے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اس پر مجھ کو سخت کہتے ہیں، میں بحمد اللہ سخت نہیں ہوں، یہ تو بہتان ہے۔ اب دیکھ لیجئے، مشاہدہ ہے کہ ڈھنگ سے بات لکھی ویسا ہی جواب دیا گیا۔ ملفوظ نمبر 122، آج کل کی خوش اخلاقی۔ فرمایا کہ مروج خوش اخلاقی کا میں ہمیشہ سے مخالف ہوں، اس لیے کہ یہ تو خوش اخلاق اور نیک نام مشہور ہو جائیں گے، مگر تعلیم و تادیب نہ ہونے سے یہ خوش خلقی دوسروں کے اخلاق تباہ اور برباد ہونے کا ذریعہ اور سبب ہو جائے گی۔ مثال ہے تو فحش مگر ہیں چسپاں، جیسے رنڈی بڑی خلیق ہوتی ہے، پان بھی کھلاتی ہے، عشق بازی بھی کرتی ہے، محبت کا بھی اظہار ہے، ذرا ناز و انداز بھی ہے، غرض یہ کہ دل لبھانے کے سبھی اسباب جمع کرتی ہے، اور ایک ہے گھرستن یعنی گھر میں رہنے والی کہ رات دن خاوند سے لڑتی ہے، سیدھے منہ بات نہیں کرتی، ایک استغنا یعنی بے نیازی کی سی شان ہے۔ اب آپ ہی انصاف سے بتائیے کہ یہ رنڈی تو خلیق ہے اور گھرستن بدخلق، مگر آپ ہی اندازہ فرما سکتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے اور کون سی حالت محمود ہے اور کون سی مذموم۔ ایسی مروج خوش اخلاقی کا جس میں دین کا ضرر ہو، ایسی مروج اخلاقی کا جس میں دین کا ضرر ہو، مگر آپ ہی اندازہ فرما سکتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے اور کون سی حالت محمود ہے اور کون سی مذموم۔ ایسی مروج اخلاقی جس میں دین کا ضرر ہو، اصل منشا صرف یہ ہے کہ کہیں آنے والے کا اعتقاد نہ جاتا رہے، یہ ہم کو بدنام نہ کریں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو آمدنی نہ ہوگی، کوئی ہمارے پاس نہ آئے گا۔ نہ رہو، بدنام کریں گے کرنے دو، آمدنی نہ ہوگی مت ہو، کوئی پاس نہ آئے گا نہ ہو، ہماری جوتی سے بلانے کون جاتا ہے، مانگتا کون ہے۔ حضرت انہی وجوہ سے اہل علم کو اہل دنیا ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں، مجھ کو تو غیرت آتی ہے اور نہایت ہی ذلت معلوم ہوتی ہے۔ اہل دنیا کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتے ہیں جس میں دین اور اہل دین کی ذلت کا شبہ بھی ہو۔ عوام کی جو جرت بڑی ہے، یہ اہل علم کی خوش اخلاقی ہی کی وجہ سے، یہ اہل علم کی خوش اخلاقی ہی کی وجہ سے۔ ہر چیز کے حدود ہیں،
خوش اخلاقی کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے. وہ حد یہ ہے کہ دین اور اہل دین کی ذلت نہ ہو، دین اور اہل دین کی ذلت نہ ہو. اس درجے تک خوش اخلاقی کا مذائقہ نہیں. اس سے آگے کا درجہ مذموم ہے. بحمد اللہ ہمارے بزرگوں نے اس کا ہمیشہ خیال رکھا ہے. اوپر جو مثال دی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بیوی ہے وہ ہر حال میں پسندیدہ ہے، اگرچہ وہ بد اخلاق ہو پھر بھی. تو ایسے ہی حضرت نے مثال دی کہ جو اصول کے مطابق جو چیزیں ہوں، اگرچہ اس میں ایسا لگے کہ بھئی کچھ چیزیں سخت ہو رہی ہیں لیکن وہ پسندیدہ ہیں، اور جو بے اصول کے اعتبار سے ہو جس میں شریعت کی چیزوں کا اور ان چیزوں کا خیال نہ ہو، بس زبردستی خوش اخلاقی ہوئی ہے، اچھی چیز نہیں. واللہ اعلم بالصواب.